کا علمدار گرا فوج جفا جب شے کا گھرا فوج جفا الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں سیدانیاں مشغول ہوئیں درد اٹھا تھرے رہ کے دل شاہ خدا میں درد اٹھا دل شاہ خدا بیت ملاحظہ کریں حضرات تیروں کا جب پڑتا تھا خوش ہوتے تھے پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے جب شے کا علمدار گھرا فوج جفا منہ پیٹ کے بانو یہ سکینہ کو پکاری ہر بات پر ضد کرنا برا ہوتا ہے ہوتی ہے ابران چچی جان تمہاری ارے اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہیں یہ ناری حضرت نہیں اس رنج و تاب سے سب گھر کی تباہی ہوئی بی بی کے سبب سے سب گھر کی تباہی ہوئی بی بی کے سبب
جب شے کا علمدار گھرا فوج جفا مقتل توبہ اور بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہوار منہ پردے تھے پھر کس نے نکالا پوچھا تو کیا شاہ شہیدان یہ نالا بازوئے علمدار قلم ہو گیا زینا ارے ٹھنڈا میرے نانا کالم ہو گیا زینا ٹھنڈا میرے نانا کا علم ہو گیا گھرا فوج جفا پھر گھر کو چلے لاش اٹھا کر شہوالا آگے علم و مشق لیے گود کا پالا ٹکڑے تھا جو عباس علی کا قد والا ارے گہے آپ سنبھالا کبھی اکبر نے سنبھالا لاشے کو تو میرا تھی دوش شہدی پر پاؤں رگڑتے ہوئے جاتے تھے زمین پر جب شے کا علمدار گھرا فوج جفا سیدانیوں میں لاش عباس جو آیا گھبرا گئی بہلا کے سکینہ کو ہٹایا اور جعفر طیار کی مسند کو بچھایا آہستہ
بس لاشاؤسی مسند پلٹایا شہ بولے علمدار سفر کر گئے لشکر کا ہوا خاتمہ ہم مر گئے لشکر کا ہوا خاتمہ ہم مر گئے لشکر کا ہوا خاتمہ ہم مر گئے اب لاش پسیدانی ہر ایک اشک بہائے زینب نے کہا پہلے بہن رونے کو جائے یہاں سے تو نبی زادی چلی سر کو جھکائے وہ بیوان مردے کے کٹے شان ہلائے وہ بیوان مردے کے کٹے شان ہلائے چلائی کہ صاحب اٹھو تسلیم کو اٹھو ہمشیر حسین آتی ہے تعظیم کو اٹھو ہمشیر حسین آتی ہے حضرات مجلس چیلم برائے سال ثواب سید حیدر ابن غلام حیدر کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. مسدس کے چند بند سماعت کریے کہ آیا نبی کی گود میں اسلام کا وقار زہرا کا لاڈلا ہے وہ حیدر کا جان نثار رکھتا ہے اپنے پاس خدا کے وہ اختیار مانگو میرے حسین سے دے گا وہ بے شمار. بیدیے کہ دنیا میں سخاوت کا نیا باب کھلا ہے ہر جن و بشر مانگنے اس در پہ چلا ہے ہر جن و بشر مانگنے اس در پہ چلا ہے. آمد ہوئی حسین کی اس روز یہ ہوا شامل خوشی میں ہونے کو جبریل چل پڑا لے کے ملک کو سارے جنا سے وہ آ گیا ہمراہ اپنے فطروں سے مغرور کو لیا ہمراہ اپنے فطروں سے مغرور کو لیا بولا کہ چل تجھے تیرے میں پر دلاؤں گا خادم ہوں کس کا آج میں تجھ کو بتاؤں گا خادم ہوں کس کا آج میں تجھ کو بتاؤں گا. آ کے کہا حضور اجازت ہے مجھ کو کیا خادم ہوں در کا آپ کے اتنی ہے التجا یہ ہے ملک کے جس کو بہت فخر خود پہ تھا کہتا تھا مجھ سے کون بھلا اونچا اڑ سکا اڑنے کا سر پہ اس کے خمار و سرور تھا رب نے جلائے پر جسے اس پر غرور تھا رب نے جلائے پر اسے جس پر غرور تھا. محمد والے ایک مطلع اور دو تین شعر کے فرش ماتم کا جو گھر اپنے بچھا سکتا نہیں فرش ماتم کا جو گھر اپنے بچھا سکتا نہیں فاطمہ زہرا کو گھر اپنے بلا سکتا نہیں نام پہ سرور کے جو پانی پلا سکتا نہیں آب کوثر خلد میں حیدر سے پا سکتا نہیں اور کر دیا ہے شاہ نے روشن ہدایت کا چراغ
کر دیا ہے شاہ نے روشن ہدایت کا چراغ، کوئی طوفاں اس دیے کو اب بجھا سکتا نہیں، کوئی طوفاں اس دیے کو اب بجھا سکتا نہیں۔ اور ہاتھ سے شبیر کے پایا ہے رومال بطول، ہاتھ سے شبیر کے پایا ہے رومال بطول، حرسی قسمت دو جہاں میں کوئی پا سکتا نہیں، حرسی قسمت دو جہاں میں کوئی پا سکتا نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں جو ابو طالب کو کافر دہر میں، یہ مصرع ترا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں، تضمین دے گیا کہ کہہ رہے ہیں جو ابو طالب کو کافر دہر میں، وہ محمد مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ اور جب تلک بنتا نہیں غازی بشر شہ کا غلام، جب تلک بنتا نہیں غازی بشر شہ کا غلام، حضرت عباس کا پرچم اٹھا سکتا نہیں، حضرت عباس کا پرچم اٹھا سکتا نہیں۔ اب میں حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں جناب جاوید اختر ضیاء کی طرف کہ وہ آئیں اور اب منظوم نذران عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کرے بلند ترین صلوات۔ کچھ لوگ اور آ جائیں گے تھوڑا سا مسئلہ برائے ثواب ملاحظہ فرما لیں۔ منقبت کے کچھ شعر ہیں۔ ماتم شبیر برپا جو عزا خانوں میں ہے، ماتم شبیر برپا جو عزا خانوں میں ہے، شور اس کا آج بھی شاہوں کے معنوں میں ہے، شور اس کا۔ شعر دیکھیں حضرات کہ ہاں محبان علی ابن ابی طالب ہیں ہم، ہاں محبان علی ابن ابی طالب ہیں ہم، اور عشق زین العابدین دل کے نہا خانوں میں ہے، عشق زین العابدین دل کے نہا خانوں میں ہے۔ اور گر خمینی ہو تو باطل کانپتا ہے آج بھی۔ شعر دیکھیں حضرات مولانا، گر خمینی ہو تو باطل کانپتا ہے آج بھی، اور باخدا اب بھی اثر تسبیح کے دانوں میں ہے، باخدا اب بھی اثر تسبیح کے دانوں میں ہے۔ اور اہل بیت پاک کی عظمت کا جو قائل نہیں، اہل بیت پاک کی عظمت کا جو قائل نہیں، وہ اندھیری وادیوں میں ہے بیابانوں میں ہے، وہ اندھیری وادیوں میں ہے بیابانوں میں ہے، اور حوصلوں کو بیڑیاں کرتی رہیں اس کے سلام،
حوصلوں کو بیڑیاں کرتی رہیں اس کے سلام. قوت حیدر بہت سجاد کے شانوں میں ہے. قوت حیدر بہت سجاد کے شانوں میں ہے. قوت حیدر بہت. اور مدح اہل بیت کا فیض و کرم ایسا ہوا. مدح اہل بیت کا فیض و کرم ایسا ہوا. اور نام میرا بھی ضیا ان کے ثنا خوانوں میں ہے. نام میرا بھی ضیا ان کے ثنا خوانوں میں ہے. میں مقطع کا شعر پہلے پڑھ دیا لیکن 2 شعر ابھی اور پڑھتا ہوں اسی میں. اور رخ پہ باطل کے جو مارا تھا تماچا شاہ نے. رخ پہ باطل کے جو مارا تھا تماچا شاہ نے. اور گونج اس کی آج تک بھی ظلم کے کانوں میں ہے. گونج اس کی آج بھی گونج اس کی آج تک بھی ظلم کے کانوں میں ہے. گونج اس کی آج تک بھی ظلم کے کانوں میں ہے. اور کربلا سے شام تک کا جو بھی منظر ہے وہ سب. کربلا سے شام تک کا جو بھی منظر ہے وہ سب. قید اب تک بھی میری آنکھوں کے زندانوں میں ہے. قید اب تک بھی میری آنکھوں کے زندانوں میں ہے. مدح اہل بیت کا فیض و کرم ایسا ہوا. مدح اہل بیت کا فیض و کرم ایسا ہوا. نام میرا بھی ضیا ان کے ثنا خوانوں میں ہے. نام میرا بھی ضیا. صلوات پڑھیں حضرات برو محمد والی. اور میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ سے کہ وہ رون افروز ممبر ہوں. اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. صلوات پڑھیں. سعادت و برکت کی خاطر آیت کا ترجمہ. ارشاد ہے کہ ہمارے حبیب
ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، روشن کرنے والی ہے، آشکار کرنے والی ہے۔ یعنی کتاب کا اعجاز یہ ہے یا صفت یہ ہے کتاب کی کہ کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے جسے یہ کتاب بیان نہ کر دے، روشن و آشکار نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اس آفاقی و الہامی کتاب کا نام ہے جس کے مضامین و فرامین، جس کے اوامر و نواہی رہتی دنیا تک نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن سے توسل ہو، تمسک ہو۔ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ وہ کتاب جو زندہ لوگوں کے لیے آئی تھی اسے مرنے والوں سے مخصوص کر ڈالا۔ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کے نور سے زمین دل کو منور کیا جائے۔ زمانے کی کوئی مشکل نہیں ہے جس کا حل قرآن میں نہ ہو۔ سب جتنی بھی مشکلات ہیں سب کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں سب کو حل کرتا ہے قرآن، اور قرآن کی مشکل کو حل کرتے ہیں علی۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد قرآن اس کی زبان بھی نہ کھلتی اگر علی نہ ہوتے۔ قرآن اپنے وجود کا اظہار نہ کر پاتا اگر علی نہ ہوتے۔ قرآن ہے علی کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن بولتا نہیں ہے۔ اسے آپ نیزوں پہ چڑھا دو یہ بولے گا نہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے پی لو یہ بولے گا نہیں، اسے پتوں پہ لکھ کے بکری کو کھلا دو یہ بولے گا نہیں۔ علی قرآن ناطق ہے، علی بولتی، علی روکتے، علی کہتے ہیں تو کوئی ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ روکنے اور ٹوکنے والے کو آدمی پسند نہیں کرتا، اس سے دوری بنانے لگتا ہے کہ یہ تو ہر بات پہ ٹھوکتے ہیں، ہے نا، یہ تو ہر بات پہ روکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی اسی کو اچھا سمجھ جاتا ہے جو کسی بات پہ نہ بولے، کسی بات سے نہ روکے۔ خصوصاً ہماری سندھ میں کا مولانا بہت شریف ہے، مولانا بہت شریف ہے۔ کیوں شریف ہے؟ کا کچھ کہتے ہی نہیں ہے، کچھ ہو جائے مولانا کچھ نہیں کہیں گے، ہے نا، چاہے جیسے پامال ہوتا رہے دین، مولانا کچھ نہیں کہتے، سماج بگڑتا رہے۔ بہت شریف ہیں، بہت سیدھے، یہ بیچارے کسی سے کچھ کہتے نہیں، ہے نا۔ مزاج آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، مزاج آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔ صدیوں سے لوگ انہیں مانتے آئے تھے جو کچھ نہ کہتے تھے۔ انہیں بنا لو، آستینوں میں چھپا لو، تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ نکال کے سامنے رکھ کے سجدہ کر لو، تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ بھوک لگے کھا لو، تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔
کہیں لے جا کے بٹھا دو تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے، بیٹھ جاتے تھے آرام کے ساتھ، کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ انہیں زیادہ مانتے تھے لوگ، یہ بڑے بھلے ہیں، یہ کسی پہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ زمانہ چلتے چلتے خاتم الانبیاء کے زمن تک پہنچا۔ نبی نے 23 سال کی انتھک محنتوں اور زحمتوں کے بعد جب لوگوں کو پابند شریعت و دین بنایا، ایک خدا کا ان سے کلمہ پڑھوایا، انہیں صوم و صلاۃ و انفاق کا پابند بنایا، اور نبی اس جہان فانی سے جب ظاہراً جانے لگے تو کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک علی ہیں اور ایک قرآن ہے، یعنی ایک نور ہے، ایک میرے یہ کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے کہ کتاب ہے۔ تو وہ لوگ جو صدیوں سے انہیں مانتے آئے تھے، جو کسی بات پہ انہیں نہ روکیں، ان کی صدیوں پرانی عادت نے ان سے کہلوایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے جو نہ روکے گی نہ کسی بات پہ ٹوکے گی، ہم انہیں کیا مان لیں جو قدم قدم پہ ہمیں روکے اور ٹوکیں گے۔ صلوات پڑھیں امت محمد۔ دیکھو بہت عجیب ہے قرآن، بڑا لطیف ہے قرآن، بے پناہ دقیق ہے قرآن، بے پناہ عمیق ہے قرآن۔ اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اس کی ایک ایک آیت حق ہے، اس کا ہر سورہ حق ہے، اس کا بھیجنے والا حق ہے، اس کا لانے والا حق ہے، جس پہ آیا وہ حق ہے، اس کا بیان حق ہے، اس کی زبان حق ہے، اس کا محافظ حق ہے، اس کا مفسر حق ہے، اس کا معنی بیان میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں کہہ رہا ہوں جن کے دل پہ یہ نازل ہوا، انہیں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہوئے نظر آئے، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کون سی آیت دن میں نازل ہوئی ہے، کون سی رات میں نازل ہوئی ہے، کون سی میدان میں نازل ہوئی ہے، کون سی دریاؤں پہ نازل ہوئی ہے، کون سی پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہے۔ اگر انہیں چھوڑ کے قرآن سمجھایا گیا تو قرآن رٹا تو جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کو یاد تو کیا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا، قرآن کو یاد کیا جا سکتا ہے، اس سے زندگی کو سنوارا نہیں جا سکتا۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے، مفاہیم قرآن سے اپنے دل کو منور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، قرآن کو بذریعہ مرکب تصور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ان سے سمجھا جائے جن کے در کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے در پر قرآن نازل ہوا۔ دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں۔ کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں۔ کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، جس گھر میں قرآن پروان چڑھا، جس در پہ قرآن نازل ہوا، جس گھر میں قرآن جوان ہوا، پلا بڑھا، اگر اسی گھر کے مقابلے پہ لوگ آ جائیں تو کیا انہیں بھی اہل کتاب کہا جا سکتا ہے؟ کیا انہیں بھی اہل قرآن کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کی پرورش اسی گھرانے نے کی ہے، قرآن کی ترجمانی اسی گھرانے نے کی ہے، قرآن کو وجود ظاہری انہی کی وجہ سے میسر ہوا ہے۔ یہ نہ ہوتے تو قرآن سمجھتا کون؟ یہ نہ ہوتے تو قرآن پڑھتا کون؟ پڑھنے سے مراد میرے پڑھتے تو، لیکن نہ معلوم کیسا پڑھتے۔ اگر مولا کائنات اس کے رموز کو ظاہر نہ کرتے، قوانین قرات قرآن نہ بتاتے، تو آج کس میں جرأت و مجال تھی کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ پاتا؟ تو وہ قرآن دلوں کو منور کرتا ہے، دلوں کو جلا دیتا ہے۔ زندگی ساز ہے قرآن، آخرت ساز ہے قرآن، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے قرآن، ایک وسیلہ تقرب خدا ہے قرآن۔ یہ تو زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو ہم نے پش پش ڈال دیا، نہ معلوم کس کس کام سے مخصوص کر دیا۔ جو مقصد نزول نہ تھا وہ ہم نے اسے مقصد بنا ڈالا۔ ہم نے بیمار کو ہوا دینے کے کام میں اسے لانے لگے، جن زدہ کو ہوا دینے کے کام میں لانے لگے، مسافر کو اس کے دیسے سے نکال کے کام میں لانے لگے۔ کیجئے برکتن یہ کام بھی، لیکن پہلا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ میں گزارش بہت زمانے سے کر رہا ہوں کہ ایک بار قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیے، تاکہ کم سے کم مزاج خالق کا اندازہ تو ہو کہ اللہ چاہتا ہے کیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم انجانے میں کہہ دیتے ہیں اور وہ صریحاً گناہ
گناہ ہوتی ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کہنا، ان کا ادا کرنا گناہ ہے، مگر ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے لہذا ہم انہیں بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خدا را اگر ہم اس مذہب سے وابستہ ہیں، اگر ہم دریا علی سے وابستہ ہیں، اگر ہم علی والے ہیں، اگر ہم علی والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایک بار تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، یہ دستور حیات ہے کیا۔ آپ نے دیکھا ہے ایک پنکھا بنانے والی کمپنی، ایک مختصر سا کولر بنانے والی کمپنی، یہ بھی ایک کتاب اس کے ساتھ رکھتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اسے کیسے آپ استعمال کریں گے، کیسے اسے کہاں رکھیں گے، اس موسم میں اس کا استعمال کیسے ہوگا، کیا کیا اس کے لیے بھلا ہے، کیا کیا اس کے نقصان دہ ہے۔ ایک معمولی سی چیز بنانے والا تو قوانین کی کتاب رکھ دیتا ہے، اور جس نے انجان جیسی صنعت بنائی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اس نے کیا قوانین نہ بھیجے ہوں گے، اس نے کتاب نہ بھیجی ہوگی۔ تو اپنی زندگی کو کیسے ڈھالا جائے، کیسے سنوارا جائے، ہمارے لیے کیا مفید ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا غلط ہے، یہ تو وہی بتائے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو ہمیں اختیار تھا کہ چاہے جیسے ہم جی لیں اور چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے۔ ہمارا بنانے والا کوئی ہے تو جس نے بنایا ہے اسی نے بتایا بھی ہے کہ تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے، تمہارے لیے نقصان کس میں ہے۔ لیکن یہ خطرہ ہے ناگندیدہ سا بنایا ہوا شخص، یہ بالکل ایک جرم صغیر، جب اس کے سامنے بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے۔ تو بات پہنچ گئی اور پڑھوں اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے حرج۔ سوچو تو صحیح، جو اپنے وجود کو نہ سمجھ سکے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ آنکھوں میں دکھائی کیوں دیتا ہے، جو یہ نہ سمجھ سکے کانوں میں سنائی کیسے دیتا ہے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ دل کی دھڑکنوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ سمجھے گا کائے میں حرج ہے۔ سلوات بڑھے قسمت محمد والے ایک 10-5 منٹ اور پڑھ لوں پھر باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، سنا لوں پہلے آپ کو، پڑھی تو نہیں ہو، کیا کرنا ہے، یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر باتیں ہوں گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے تیار رہیے گا، ہاں اس کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ لیے گا، بھی تو پڑھتے ہیں 10-15 منٹ۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ آل رسول، آپ دیکھو تو صحیح کہ مرسل اعظم نے کیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وحدانیت کا چراغ جلایا تھا۔ سن رہے ہیں آپ اس ماحول کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ سنگلاخ وادیوں میں گلے تر کھلا دینا، پتھریلی زمین میں چمن لگا دینا، یہ کوئی آسان بات تھی؟ جہاں مروت نام کی کوئی شے نہ تھی، مذہب نام کی کوئی شے نہ تھی، انسانیت کا وجود بکھر چکا تھا، اخلاقیات پامال ہو چکے تھے، مروت دم توڑ چکی تھی، ایسے ماحول میں ایسا چمن لگایا کہ بلکتی سسکتی ہوئی انسانیت ہر زمانے میں اس چمن سے صادر ہونے والی معطر ہواؤں سے اپنے مشام کو سکون عطا کر سکے گی۔ ہیں ایسے زمانے میں جیسے نبی نے پالے، ہے زمانے میں آغوش مصطفیٰ کے پروردہ جیسے افراد، پوری کائنات مل کے ان کا جواب لا سکتی ہے جسے نبی نے پروان چڑھایا۔ اس کی آغوش کا پالا کوئی علی کہلایا، ان کی آغوش کا پروردہ کوئی زہرا کہلایا، کوئی حسن مصطفیٰ کہلایا، کوئی حسین شہید کربلا کہلایا، کوئی زین العابدین کہلایا، کوئی باخر العلوم کہلایا، کوئی جعفر صادق کہلایا، کوئی موسی کاظم کہلایا، کوئی علی رضا کہلایا، کوئی محمد تقی کہلایا، کوئی علی النقی کہلایا، کوئی حسن معنی کا مطلب سمجھ رہے ہیں، کوئی حسن عسکری کہلایا، اور کوئی حجت آخر کہلایا۔ 12 نے پوری کائنات کا یوں تحفظ کیا۔ میں پڑھتا ہوں، آئیے میں کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا، میں زیارت کے 2-4 جملے سناتا ہوں آپ کو۔ اس
کسی کو یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. ایک بات سن لیں اگر آپ تک پہنچ جائے تو ہم جتنا بھی بولتے میں نہیں کوئی بھی، ہم سب اپنے اعتبار سے بولتے ہیں. جس کے لیے ہم بول رہے ہیں نا اس کے اعتبار سے نہیں بولتے، یعنی ہم ممدوح کے اعتبار سے نہیں بولتے، ہم تو اپنے اعتبار سے بولتے ہیں. اس لیے کہ ممدوح کی سرحدوں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمارا تخیل و فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. یقین نہ آ رہا ہو تو سننے کے دیکھیں ان کی مدح تو وہ کریں جس کی کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو. توجہ کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں ان کی مدح سرائی. اچھا جس کی مدح خود وہ کرے، خالق جس کی مدح کرے، مخلوق کیا اس کی تعریف و توصیف کر لے گی؟ کون کر سکتا ہے؟ مداحی ممدوح خدا. یہ شعر سننے پہ قریب آتا ہوں آپ کے. غالب کا ہے، کیا بات کہیے. کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا؟ کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری؟ ترجمہ کرتا ہوں. کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا؟ جس کی اللہ نے مدح کی ہو اس کی مدح کون کرے گا؟ جس کے فضائل خالق بیان کر رہا ہو اس کے فضائل کون بیان کرے گا؟ دلیل بہت زبردست دی ہے غالب نے. کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا؟ کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری؟ وہ کون ہے جو جنت کو سجائے گا؟ وہ کون ہے جنت کو سجا سکتا ہے؟ اگر کوئی جنت سجا سکتا ہے تو ان کی مدح بھی کر سکتا ہے. نہ جنت کو سجانا ممکن ہے نہ ان کی مدح کرنا ممکن ہے. کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا؟ اس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری. لذا پڑھتا ہوں انہی کے در سے ملے جملے جو ان کی زبانیں دہن اقدس سے صادر ہوئے انہیں پڑھتا ہوں، اسی پہ 2-4 منٹ کا تبصرہ کر کے مجلس تمام کر دوں گا. شروع ہوئی بات السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے بات شروع ہوئی. سن رہے ہیں؟ سلام ہو آپ پر اہل بیت نبوت. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. وہ موضع الرسالہ، وہ معدن الرحمہ، وہ منتہى الحلم، وہ خزان العلم، وہ اصول الکرم، وہ اصول الکرم. اتنے کا ترجمہ کرتا ہوں، بات ہو نہیں پائے گی. سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت. آپ پر سلام ہو کہ نبوت کے گھر والے ہیں آپ. میں ہلکا کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے گا. سلام ہو آپ پر کہ موضع رسالت ہیں آپ. موضع کسے کہتے ہیں؟ موضع تو آج بھی بولا جاتا ہے. موضع وہی والا ہے جو بولا جاتا ہے، موضع وہی ہے. کسے کہتے ہیں موضع؟ موضع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، ہاں، جس کا ترجمہ کر لیجیے آپ، اسی موضع کہتے ہیں. تو سلام ہو آپ پر کہ موضع رسالت ہیں آپ. اب اس سے آگے بڑھے کچھ عرض کروں. آپ پر سلام کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ رسالت کا مسکن ہے آپ. سلام ہو آپ پر کہ رسالت کا مسکن ہے آپ. وہ معدن الرحمہ، رحمت کا معدن ہے آپ. ایک ہوتا ہے خزانہ مخزن، ایک ہوتا ہے معدن. خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں کچھ آپ پہلے رکھو، چھپا دو، ٹھیک ہے نا، اور پھر مل جائے، وہ خزانہ کہلاتا ہے، معدنیات نہیں کہلاتی. معدن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے شے خود بخود نشو نما پاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جسے ہم کان کہتے ہیں اردو میں، صحیح، سونے کی کان. تو ہم نے سونا وہاں رکھا نہیں تھا، یہ رکھا تھا. اگر رکھتے تو مخزن کہلاتا، خزانہ کہلاتا. وہ خود بخود نکلا ہے وہاں سے، لذا معدن کہلا رہا ہے. چاندی کی کان، سونے کی کان، سمجھے، فیروزے کی کان، سمجھ رہے ہیں آپ. تو
تو اب اگر سمجھ رہے ہیں تو میں زیارت کا جملہ پڑھتا ہوں. سلام ہو آپ پر کہ معدن رحمت ہیں آپ. سن رہے ہیں؟ سلام ہو آپ پر کہ معدن رحمت ہیں آپ. یعنی رحمت کی نشو نما ہوتی ہے آپ کے یہاں سے, رحمت کی نشو نما ہوتی ہے آپ کے یہاں سے. تبھی تو قاتل کو شربت پلاتے ہیں, تبھی تو سامنے کی روٹیاں اٹھا کے سائل پر دے دیتے ہیں, اس لیے کہ معدن رحمت ہیں آپ. اگر وہ اپنے منتہا العلم ہے, حلم کی انتہا ہے آپ. سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہے آپ. حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم آپ کی معنی ذہن میں تو آ رہے ہیں آپ کہ آپ بول نہیں رہے ہو, ہے نا. حلم کہتے ہیں, ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے بردباری, ہے نا, بزرگواری, اسے کہتے ہیں حلم. ہوں گے یہ بھی معنی, مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ معنی نہیں ہوں گے. میں ایک معنی میں سناتا ہوں آپ کو. حلم کے ایک معنی یہ ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آپ معاف کر دیں. سنیے, حلم کے ایک معنی یہ ہے کہ سب اختیار ہونے کے بعد آپ رحم کریں. اختیار ہونے کے بعد آپ کسی کا گلا نہ دبائیں. سن رہے ہیں؟ یہ ہے حلم. تو سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہے آپ. یعنی آپ پر سلام اہل بیت نبوت کہ جہاں حلم پہنچ کے تمام ہو جاتا ہے. اس کا مشاہدہ قدم قدم پہ ہوا ہے کہ اختیار کے بعد ہے. ذہن میں باتیں, میں دو مثالیں دے دیتا ہوں. یہ جو ابو جہل تھا نا, ابو جہل کیسا تھا؟ یہ کیسا تھا؟ بہت, ہے نا, انتہائی ہے, بہت خوب ستاتا تھا مرسل اعظم کو. مگر سننا عزیزوں ایک بات, اس کا ابو جہل کا نام تو کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا. ابو لہب کا آیا, تو ستاتا تو ابو جہل بھی تھا, اس کا نام کیوں نہیں آیا؟ ابو لہب بھی ستاتا تھا, اس کا آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور کئی آیتیں آ گئی تابڑ توڑ. تو یہ ابو جہل کا کیوں نہیں آیا؟ میں جو سمجھا وہ بتا رہا ہوں, آپ بھی سمجھتے رہیے گا. ابو جہل کا نام شاید اس لیے نہیں آیا کہ یہ اپنا نہ تھا. ابو لہب کا نام اس لیے آ گیا کہ یہ سگا چچا تھا, سگا چچا تھا, اس لیے نامزد کیا اللہ نے اسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا بگڑ جائے تو کہو. سننا یار, اپنا بگڑ جائے تو کہو. بھئی دوسرا بگڑ گیا, بگڑنے تو ہم سے مطلب کیا ہے, لیکن اپنا بیرارہ ہو جائے تو پھر تو کہنا پڑے گا ہمارا مزاج ہی بدل گیا ہے. غیر کو کہو, اپنے کو چھوڑ دو, اپنے کو نہ کہو. نہیں, قرآن کا مزاج یہ پہلے اپنے کو کہو. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. ابو جہل کی کا ستاتا وہ خوب تھا, مگر وہ غیر تھا, اس کے ستانے کا اتنا احساس خالد کو نہ ہوا جتنا ابو لہب کا ہوا, ہے نا. اب کوئی سید ہو کے گمراہ ہو جائے تو اسے تو کہو نا بھائی, اسے کیوں نہیں کہو گے؟ اسے تو کہو یہ تو اپنا تھا, گھر کا تھا, یہ کیسے بگڑ گیا, یہ کیسے بیرار ہو گیا. تو اس پہ ابو جہل پہ کسی کا قرضہ تھا, وہ مانگنے آتا تھا, یہ دیتا ہی نہیں تھا, ٹال دیتا تھا. کسی نے مزاحن اس سے کہا کہ تم محمد سے کہلوا دو تو یہ دے دے گا. سن لیا آپ نے؟ یہ تو مانتے ہی نہ تھا, ستاتا تھا نبی. تو مزاحن کہا کسی نے کہ دیکھو کیا ہوتا, ان سے کہلوا دو. اس کے ذہن میں آ گئی, وہ آ گیا نبی کے پاس. اس نے کہا ذرا ابو جہل سے کہہ دو, اس پہ میرے بہت دن ہو گئے, یہ دیتا نہیں ہے پیسے ویسے, قرضہ دیتا نہیں ہے, ٹال مٹول کرتا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ٹال مٹول کرنا کسی کا لے کے نہ دینا ہے نہیں بات. تو نبی نے کہا چلو, نبی تو عالم الغیب تھے, غیب جانتے, چلے گئے. یہ بڑے بڑے سورماؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل,
بڑے بڑے مزور مشرک بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ تو بڑا تھا نا اس لحاظ سے. نبی پہنچے اور جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے تک پہنچے، اندر نہیں داخل ہوئے، اور کہا ابو جہل اس کا جو قرض ہے وہ ادا کر. ابو جہل نے دیکھا، کہنے کہ بس 2 لمحے کی فرصت دو کہ گھر تک چلا جاؤں، اب لا کے دیے. نبی یہ کہہ کے چلے گئے، وہ گھر گیا، لا کے اس کے حوالے کر دیا. کسی نے کہا اس سے، ابو جہل سے، کہ تم تو اتنا ستاتے ہو اور اتنی اذیت دیتے ہو، یہ ہوا کیا کہ جب انہوں نے کہا تو تمہارے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور تم ایک بچے کی طرح ان کے کہنے پہ اٹھے چلے گئے اور جا کے اس کا جو تھا وہ لا کے واپس کر دیا. ابو جہل نے کہا تمہیں نہیں معلوم، جب وہ عبداللہ کا یتیم اس دروازے تک آیا اور اس نے کہا اس کا قرضہ واپس کرو، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک اژدہا اپنا منہ کھولے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ذرا بھی انکار کیا تو میں اور تم. توجہ کر رہے ہیں نا میری بات پر؟ تو یہاں سے اختیار تو پتہ چلا نا، اختیار معلوم ہوا نا. اب پڑھئے کہ اتنے اختیار کے بعد پتھر کھانا، اتنے اختیار کے بعد تانے سننا. اب پڑھئے آپ پر سلام ہو کہ حلم کی انتہا ہے آپ، سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہے آپ. بغداد کا حاکم، یہ بات اور سن لیجئے، بغداد کا حاکم ایک رفیت تھا اس کا، اس سے ناراض ہو گیا، کہتا ہے اللہ کی قسم تجھے قتل کر کے دم لوں گا، تجھے قتل کروں گا ضرور. یہ سنا اس نے، یہ بغداد سے فرار کر گیا، آ گیا چھٹے امام کی خدمت میں. آنے کے بعد کہا مولا ایسے ایسے ہو گیا ہے. کہا نہیں تم چلے جاؤ، اس سے جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا ہے میں آج سے جعفر بن محمد کی پناہ میں ہوں. سن رہے ہیں؟ آج سے میں جعفر بن محمد کی پناہ میں ہوں. اس نے کہا سرکار وہ شام کا ہے رہنے والا، شام کا، وہ دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کا مخالف ہے. مولانا نے پھر کہا جاؤ اس سے کہنا کہ آج سے میں جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں. اب جب مولانا نے دوبارہ کہا تو یہ خاموش ہو گیا اور چلا گیا. راستے میں سے ایک مسافر ملا. عرب قیافہ شناس ہوتے تھے، نشان قدم کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کس کا نشان قدم. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کے بتا دیتے تھے کتنے سوار ہیں. پرند کو اڑتا ہوا دیکھ کے بتا دیتے تھے آشیانے کو آ رہا ہے، آشیانے کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک قیافہ شناس اس راستے میں مل گیا، اسے دیکھا روک لیا. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا یوں کہ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. تمہیں آثار بتا رہے ہیں، تم اپنی قتل گراہ کی طرف بڑھ رہے ہو. کہا ذرا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھاؤ. انہوں نے دکھائی. کہا بالکل رنگت وہی ہے جو کسی مقتول کے ہاتھ کی ہوتی ہے. یہ قیافہ شناس کہہ رہا ہے اس سے. کہا ذرا چہرہ دکھاؤ. چہرہ دکھایا. کہا بالکل چہرے پہ وہی آثار ہیں جو کسی مقتول کے چہرے پہ ہوتے ہیں. خدا را پلٹ جا، کہاں جا رہا ہے قتل گاہ کی طرف. یہ قیافہ شناس کہتا رہا، یہ خاموش رہا. اس نے کہتے کہتے ایک مرتبہ کہا ذرا اپنی زبان دکھاؤ. سن لیجئے گا، ذرا اپنی زبان دکھاؤ. اس نے زبان دکھائی. زبان دیکھ کے بولا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، جہاں جی چاہے چلے جاؤ. کا کیوں؟ کہ تمہاری زبان پر ایسا پیغام ہے کہ اگر پہاڑوں کو سنا دو گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سننا ہے یار. یہ چلا گیا رفید. جانے کے بعد نے اطلاع بھجوائی حاکم پہ کہ رفید آیا. اور وہ تو خوش ہو گیا، بڑے دنوں سے تلاش میں تھا، خود ہی چل کے آ گیا، خود ہی چل کے آ گیا. بلا لیا. کہا کہاں چلے گئے تھے موت کے ڈر سے؟ میں تو بہت پریشان رہا. چلو اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے. اور یہ کہہ کے رسی سے کہا اس کے ہاتھ باندھ دو تاکہ اسے قتل کیا جائے. اس نے آہستہ سے کہا قتل تو کر دینا، تمہارے اختیار میں ہو، مگر تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، وہ سن لو پہلے. کا سناؤ؟ کا نہیں، یوں نہیں، تنہائی میں سناؤں گا. سلام ہوں آپ پر کہ حلم کی انتہا ہیں آپ. یعنی طاقت کے بعد اختیارات کے بعد رحم و کرم کرنا یہ آپ ہی کا خاصہ ہے.
یہ تنہائی میں لے گیا. کسی نے کہا جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ میں آج سے ان کی پناہ میں ہوں. اس نے کہا صحیح بتاؤ کہ انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کہا نہیں، اللہ شاہد ہے، تجھے سلام بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ کہہ دینا اس سے کہ میں آج سے ان کی پناہ میں ہوں. یہ سنتے ہی اس نے رسیوں کو کھولا اور مہر حکومت اس کے ہاتھ میں دے کے کہا سامنے سے تو چہرہ میرا ہوگا وہ جو تو کہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوگا وہ جو تو کہے گا. اتنے اختیار کے بعد قاتل کو معاف کر دینا، آپ سوچو تو صحیح، اتنے کمالات و اختیار کے بعد ہر ایک پر رحم کرنا. اب پڑھیے سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہے آپ. سارے اختیارات کے بعد بھوکوں کو کھانا آپ کھلاتے ہیں، کمزوروں کی مدد آپ کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ آپ دیتے ہیں، ظالم سے انتقام آپ لیتے ہیں. صلوات پر محمد بات تمام ہو گئی. مجازن کہہ رہا ہوں کہ بھی سچی سمجھ لو. مجلس بھی تمام ہو گئی اور وہ باتیں جن کا وعدہ کیا تھا. تو اہل بیت کا گھرانہ اور پیغام الہی، آل مصطفیٰ اور پیغام الہی، یہ پیغامات محفوظ نہ ہوتے اگر آل محمد نہ ہوتے. قرآن نہ معلوم کتنی بار بدل چکا ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے. یہ سارا سب کا سب اعجاز ہے علی و زہرا کے گھرانے کا. اور یہ دو چار جملے اور سننے پھراتا ہوں تاکہ آپ بالکل تر و تازہ ہو جائیں. یہ فضائل سے مات کھائے ہوئے لوگ، یہ حسد و بغض و دل میں بسائے ہوئے لوگ، یہ علم و شجاعت و رحم و کرم و سخاوت سے مات کھائے ہوئے افراد، یہ عرب کے جاہل، انہیں کچھ نہ ملتا تھا تو ہر فضیلت کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ لیتے تھے. وہ قصے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کہانی نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی میں ڈالنا ہے. تو جب کوئی علی کی فضیلت سنی کچھ نہ کچھ اس میں فی لگا دیتے تھے. خدیجہ کی بات آئی اس میں کچھ لگا دیا، نبی کی بات آئی اس میں کچھ لگا دیا. جیسے بات نبی کیا تھی کہتے تھے ان سے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لگا دیا. خدیجہ کی بات آئی کہا وہ تو بیوہ تھی. علی کے فضا کہا وہ بچے تھے. تو کہا یہ جو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، کہا یہ تو اتفاق تھا، کعبے میں پیدا ہوئے یہ اتفاق تھا. بس مخصوص حالات سے فاطمہ بنت اسد دوچار تھی، کعبے کی طرف سے گزر ہوا، دیوار کعبہ شق ہو گئی، وہ کعبے کے اندر چلی گئی، علی کی ولادت ہو گیا. بس یہ کوئی ایسا ویسا. اچھا تو کعبے میں علی کی ولادت ہوئی، اتفاق تھا. کلہ ازدر کو چیرا، اتفاق تھا. دوش نبوت پہ قدم رکھے، اتفاق تھا. ڈیوری پر ستارہ اتر آیا، اتفاق تھا. سورج کو پلٹا لیا، اتفاق تھا. بدر کو فتح کیا، اتفاق تھا. لا فتح کا خطاب ملا، لا فتح. انتر کو پچھاڑا، اتفاق تھا. مرحب کو مارا، اتفاق تھا. خیبر کو اکھاڑا، اتفاق تھا. غدیر میں اولا بنے، اتفاق تھا. مومنوں کے مولا بنے، اتفاق تھا. مومنوں کے مولا بنے. ہاتھ ید اللہ کہلائے، اتفاق تھا. زبان لسان اللہ کہلائی، اتفاق تھا. چہرہ وجہ اللہ کہلایا، اتفاق تھا. پہلو جنب اللہ کہلایا، اتفاق تھا. پہلو جنب اللہ کہلایا، اتفاق تھا. عمر ابن عبد ود کے سینے پہ سوار ہو گئے، اتفاق تھا. کل ایمان کہلائے، لا اتفاق تھا. لا فتح کا تمغہ ملا، عہدہ ملا، شرف ملا، اتفاق تھا. علی نے کہا ذکر و علی نبادہ، اتفاق. چہرے پہ نظر کرنا، اتفاق.
چہرے پہ نظر کرنا اتفاق، کعبے میں پیدا ہونا اتفاق. تو جتنے بھی فضائل تھے سب کو علی سے اتفاق تھا، جتنے فضائل تھے سب کو علی سے اتفاق تھا، اور دشمنوں سے اختلاف تھا. جتنے بھی کمالات تھے سب کو علی سے اتفاق تھا. ابھی سے کوئی کیا کرے بھائی؟ جتنے بھی کمالات تھے سب کو علی سے اتفاق تھا اور مخالفوں سے اختلاف تھا. آپ جاگ گئے ہو، بیدار ہو گئے ہو، ذکر علی میں تاثیر ہی ہے. یہ ذکر علی کر کے دیکھو چہرے کھلنے لگتے ہیں. مومن کی پہچان بھی یہی ہے، مومن کی پہچان یہی ہے. ذکر علی ہوا اور سرور یہ چڑھنا شروع ہوا تو یہی موقع رہتا ہے چوٹ لگانے کا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بات، دیکھو کہ علی والا ہونے کے بعد اگر سیرت کو بھول جائے، دیکھو علی نے بتایا تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، علی نے بتایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. یہ قرآن کی تصدیق علی نے کی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ علی نے تصدیق کی ہے، ایک میں آپ سے عرض کروں، جب وہ تھے فخر الاسلام، بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک عیسائی کے ہاں چلے گئے. سن لیجئے 2-4 منٹ. عیسائی کے ہاں چلے گئے، وہ بھی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے ملاقات کے بعد انہیں گھر آنے کی دعوت دے دی. سنیے، جب اس گھر پہنچے تو اس نے اپنی لائبریری دکھائی. جب لائبریری دکھائی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جگہ لکھی ہوئی ہے نجل البلاغہ، یہ رکھی ہوئی. ہاں تو یہ کہتے ہیں فخر الاسلام کہ مجھے خوشی ہوئی. اب میں نے پوچھا کیا یہ آپ کے یہاں بھی ہے؟ پلٹ کے اس نے کہا ہمارے یہاں تو ہے. جملہ سن لیا؟ وہ پلٹ کے کہتا ہے ہماری یہاں تو ہے. کہ تمہارے یہاں تو وہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے. اس میں لکھا ہوا ہے قیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اس میں لکھا ہوا ہے فی القصاص حیات. کا وہ پڑھ رہا تھا اور میں گڑھ رہا تھا. حملہ کر رہا تھا نا قرآن پہ وہ، اور کہا نہج البلاغہ سے اس نے خطبہ شیخسفیہ پڑھا. کہا میں نے یا علی مدد کہا. کہا مولا یہ تو قرآن کو روز رہا ہے، پامال کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جس نے کی یہ کتاب ہے یہ صاحب عقل تھا یا نہیں؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہو، زمانے میں اس سے بڑا باقل کوئی ہوا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. کہا اسی نے یا تو کائنات کو بنایا ہے یا کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا، اس سے بڑا عالم فاضل کون ہوگا؟ کہ جب وہ خوب علی کی تعریف کر رہا تھا تو میں نے ایک مرتبہ کہا تو ہم کیا کریں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اسی نے ہم سے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی نے تو کہہ دیا ہم سے، اگر نہ کہتے تو نہ مانتے. ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا اس نے یہ بات کہی ہے، یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں، اب دیکھوں گا. توجہ کر رہے نہیں؟ قرآن سچا ثابت نہ ہو پاتا اگر آل مصطفیٰ نہ ہوتے، اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے، حسن مصطفیٰ نہ ہوتے، حسین شہید کربلا نہ ہوتے. کون بتاتا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اب قرآن سچا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، پھلنے پھولنے کا موقع دے، بزرگ سلامت رہیں، ماں بہنوں کی عفت محفوظ رہے، معاشرے سے رسموں کی حکمرانی تمام ہو. سب کو آمین. ڈر کیوں ہے نا؟ ہاں مذہب کی حکمرانی ہو نا، مذہب کی حکمرانی ہو چاہیے، رسموں کی نہیں. اتنے بزدل کوئی ہیں ہم کہ مذہب چھوڑ کے رسموں کو اپنا لیں گے. صحیح کہہ گیا ویسے ہی کہہ دیا. اگر ہیں تو یا علی کہو، اور ان سے ٹکراؤ رسموں سے، ہے نا. کب تک ان کی غلامی میں زندگی بھی بسر ہوگی؟ کب تک معاشرہ بے چینیوں کا شکار رہے گا؟ کب تک غریب کی رات کی نیندیں حرام ہوں گی؟ کبھی سوچا ہے؟ پوچھتے ہیں حرجی کیا ہے؟ ہر وہ شے جو معاشرے میں مشکلات پیدا کر دے اسے کبھی اسلام پسند نہیں کرتا.
اسے کبھی اسلام پسند نہیں کرتا. ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے, ہمارا کوئی بنانے والا ہے. یہ جتنی بھی قوتیں ہیں ہمارے ہاں وہ کسی نے ودیت کی ہیں. آپ ہم کسی میں مادر ذات نابینا ہے زمانے بھر کے ڈاکٹر مل کے اسے بینائی عطا کر دیں, ہو سکتا ہے. انسان ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے, لیکن مادر ذات نابینا کو بینائی کوئی نہیں دے سکتا. اگر دل کی دھڑکن رک جائے, اگر دل کی دھڑکن رک جائے, زمانے کا کوئی حکیم نہیں ہے کہ اس میں دھڑکنیں پیدا کر دے. مرنے کے بعد دل کے اسے زندگی کوئی نہیں دے سکتا. ہاں ضعیف ہو جائے سنوار سکتا ہے, پیوند کاری کر سکتا ہے, اس میں تھوڑی سی نمو پیدا. سوچا ہے یہ اتنی عظیم نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ عطا کی ہیں تو کچھ مطالبہ بھی کیا ہے نہیں. اس نے پلٹ کے پیسے تو نہیں مانگے ہیں, دولت تو نہیں مانگی ہے, تخت و تاج تو نہیں مانگا ہے, اقتدار تو نہیں مانگا ہے. صرف اتنی سی بات ہے, ہمارے ہو تو ہمارے بن کے رہو, بس ہم سے بے وفائی نہ کرو. اتنا ہی تو مطالبہ ہے. تو جہاں اس نے دیکھنے کی طاقت دی, سننے کی طاقت دی, سوچ دل میں دھڑکنے کی طاقت دی, ہاتھوں میں تحرک کی قوت دی, پیروں میں چلنے کی طاقت دی, وہی اس نے تمام جذبات کے ساتھ توجہ ایک قوت رکھی جسے غریزہ جنسی کہتے ہیں. صحیح, غریزہ جنسی کو عطا کرنے کے بعد خالق نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حسین ترین مخلوق اس غریزے کا شکار ہو کے جہنم مول لے بیٹھے. لذا اس غریزے کے سامنے اس نے بندشیں لگائیں اور اس غریزے کو صحیح سمت دینے کے لیے طریقے بتائے. بات پہنچ گئی, کہا جا رہی ہے پہنچ گئی. اس غریزے پہ بند باندھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوت حیوانیت میں تبدیل ہو جائے, کہیں یہ قوت حیوانیت کی شکل اختیار نہ کر لے. انسان اس غریزہ جنسی کے بعد بھی انسان رہے, مگر فطرت کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بڑے سمجھدار سے بیٹھے ہیں, اس لیے باتیں سنانا چاہتا ہوں, 2-4 مجلس تمام ہو جائے گی. اگر فطرت کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو نتائج اچھے کبھی نہیں نکلتے. فطرت کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے تو نتائج کبھی اچھے نہیں نکلیں گے. اس لیے کہ فطرت کے سامنے اختیار نہیں ہے کہ بند باندھا جا سکے. تو اس نے اس فطرت کو صحیح سمت دینے کے لیے, فطرت کو صحیح سمت دینے کے لیے, فطرت کو صحیح سمت دینے کے لیے اس نے قرآن میں کہا کہ من آیات ہی ان خلق لکم من نفس انفسکم ازواجا, ہم نے تمہاری فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے ہی جیسوں کا انتظام کیا ہے. اور یہ ہم نے یہ حکم عقد اسی لیے دیا ہے کہ تمہاری فطرت منحرف نہ ہونے پائے. اور دیکھو ہمارا کرم خاص ہے یہ کہ ہم نے تمہارے عقد و نکاح کے لیے تمہاری ہی جیسوں کو چنا ہے, تمہاری جیسوں کا انتخاب کیا ہے. اس کے سوا بھی ہم کچھ کر سکتے تھے. اور کہا یہ چنا, اور اس کے بعد کہا جعل بینکم مودۃ ورحمہ, تمہارے درمیان میں مودت کو قرار دیا, رحمت کو قرار کیا. یعنی مودت اور رحمت کو ودیت کیا. جملہ سن لینا, ساتھ لے جانا عزیزو. دیکھو مودت ایک طرف سے ہوتی ہے, مودت دو طرف سے ہوتی ہے, غلط زبان سے نکل گیا. مودت دو طرفہ ہوتی ہے, ہم بھی محبت کرتے ہیں آپ بھی کریں, یہ مودت میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن رحمت یک طرفہ ہوتی ہے, رحمت دو طرفہ نہیں ہوتی. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو کوئی ایک رحمت سے کام لو نا, کوئی ایک رحمت سے کام لو. اس لیے کہ ہم نے مودت کو بھی ودیت کیا ہے, رحمت کو بھی ودیت کیا ہے. اور جب قوانین الہی چھوڑ کے آپ مجھے بتاؤ کہ شادی شریعت میں آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ آسان ہے تو مشکل بناؤ گے تو مشکلات سامنے آئیں گی, آسان بناؤ گے تو آسانیاں سامنے آئیں گی. شادی میں جتنی تاخیر ہوگی زمانے کے اعتبار سے بھی پچھڑ جائیں گے اور سماج کے اعتبار سے بھی پچھڑ جائیں گے. اگر عقد کی صحیح عمر 25 سال ہے اور 35 سال میں بیٹے کی شادی کی گئی تو 10 سال کی اولاد جو سامنے وجود پذیر ہوتی اس سے پچھڑ بیٹھے ہیں. اور نہ معلوم کیوں ایسا ہوتا ہے, ابھی نہیں, ابھی تو بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا. ہم جانتے
پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں, یا وہ جانتا ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں. آپ توجہ کریں میری بات کے اوپر. میں حدیث سناتا ہوں چھٹے امام کی. ارشاد فرمایا حدیث ہے کہ من ترک التزویج مخافۃ الفقر فقد اساء الظن فی عز وجل. جس نے بھی شادی میں تاخیر تنگ دستی کی وجہ سے کی, میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اپنا میرا بیان نہیں ہے. اچھا کہا جس نے بھی تاخیر شادی میں تنگ دستی کی بنیاد پہ کی, اس نے اللہ کے تعلق سے سوء ظن کیا. ہائے ہائے, چھٹے امام کی حدیث ہے سوء ظن کیا. سوء ظن جانتے کسے کہتے ہیں؟ سوء ظن کہتے ہیں کسی کے تعلق سے برے خیالات رکھنا, کسی کے تعلق سے برے خیالات رکھنا. تو کہا جس نے بھی شادی میں تاخیر روزگار کی بنیاد پر تنگ دستی کی بنیاد پر کی, اس نے اللہ کے حق میں سوء ظن کیا. اس لیے کہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ یکونوا فقراء, اگر تم تنگ دست ہو گے تو یغنم اللہ من فضلہ, اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, مگر اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں آتا. توجہ کر رہے ہیں؟ چار موقعوں کے اوپر باب رحمت کھل جاتا ہے, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک اس وقت جب بارش ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دعا کیجئے قبول ہوگی. ایک اس وقت جب اولاد والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالتی ہے, جب اولاد والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہے دروازہ رحمت کھل جاتا ہے. ایک اس وقت جب کوئی کسی کی شادی میں معاون و مددگار ہوتا ہے تو دروازہ رحمت کھل جاتا ہے. ایک جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو دروازہ رحمت کھل جاتا ہے. اب یہ دروازہ رحمت کھل رہا ہے تو نکاح کے موقع پر کسی فعل حرام کی آماجش کر کے اس رحمت کے دروازے کو بند نہ کرو. بات پہنچ گئی ہے نہیں؟ سونے کی انگوٹھی پہنا کے دروازہ رحمت بند نہیں ہونا چاہیے. بے پردگی ہو کے دروازہ رحمت بند نہیں ہونا چاہیے. تو اب جملہ وقت زیادہ ہو جائے گا. شادیاں جلدی کرو, شادیوں میں تاجیل کرو. شادیاں جلدی تب ہوں گی جب شادیوں کو آسان بنایا جائے گا. اگر شادی آسان نہیں ہوئی تو پھر جلدی کیسے؟ جلدی کیسے؟ جلدی تبھی ہوگی جب یہ آسانیاں ہوں گی. آپ دیکھو شریعت میں شادی کیسی ہے. اور دیکھو چائے جیسی کر لو, چائے جیسی کر لو, 2 روز کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں. ہے نا, 2 روز کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں. 2 روز کے بعد کوئی فرق ہی نہیں رہتا. تو یہ شادی ایک حکم اسلامی ہے, حکم اسلامی ہے, شریعتاً ہے. یہ ہم نے کوئی بنایا ہے, شریعت کا حکم ہے. تو دیکھیں کہ شریعت کے احکام اس میں کیا ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس شادی میں برکت ہو سکے اور آگے چل کے بچوں کے لیے تعویذ نہ کرانا پڑے. صلوات پڑھے حضرت محمد والے محمد. پھر کبھی تعویذ ہی نہ بتا جائے نا, تعویذ کر دو. زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی تو پرسکون ہوگی. زندگی سیرت اہل بیت میں ڈھلے گی تو پرسکون ہوگی. اگر اس دائرے سے باہر جائیں گے تو زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہوں گی. لہذا زندگی کو آسان بناؤ, جینا بھی آسان بناؤ, مرنا بھی آسان بناؤ. نہ جینا مشکل ہو نہ مرنا مشکل ہو. اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے شریعت میں تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں, مشکلات نہیں. اب جملہ سناتا ہوں, اگر سن سکو تو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے اسے سننا اور سمجھنا. جملہ کہہ رہا ہوں. دربار ابن زاد میں جو وہ خبیث ترانیاں کر رہا تھا ملعون, اور اس نے علی کی بیٹی سے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو زینب کبریٰ نے پلٹ کے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے تو اچھائی کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا. جملہ سن لیا, ہم نے تو اچھائی کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا. تو 4 جملے پڑھتا ہوں. آج کیا تاریخ ہو گئی چاند کی, یاد ہے کسی کو؟ ہم تو شوگر کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. 19. تو چلو 4 دن بڑھے, 15 تاریخ گزری ہے مہینے کی. کس کی ولادت تھی؟ چوتھے امام کی.
دیکھو کوئی برا کیوں مانو گے؟ اچھا مجھے بتاؤ آپ برا ماننے کی کیا بات ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا، برا کیا ماننا ہے سب؟ آپ کہہ سکتے ہو جو کہنا چاہو، برے کیا بات ہے؟ تاریخ گزر گئی تو ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحبان دل جو ہیں جو کھانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، 5 ہی آدمی کھلا دیے ہوتے ولادت کے دن؟ بستی میں کچھ تو پایا چلتا آبدی سادات کی بستی ہے، آبدی سادات کی بستی ہے، اچھا اچھے کپڑے پہن لیے ہوتے، چلو خوشبو لگانی ہوتی، یہ بھی نہ صحیح سڑک پہ گلے ہی مل لیے ہوتے کہ آج ولادت کی تاریخ ہے، بھی کوئی بات ہے کہ ولادت سناٹے میں گزر جائے؟ آپ سوچ رہے ہیں سید سجاد کی کتنی عظیم ہستی ہے، حسین ابن علی نے اپنے منصوبے کے تحت جنگ کربلا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، اور یہ دوسرا حصہ تو تھا جہاں یزید مات کھا گیا۔ دیکھو بات چھڑ گئی ہے تو 5 منٹ اور لگیں گے، مگر بات ہے بہت کام کی، پہلے بتایا دے رہا ہوں۔ اچھا بہت عجیب بات ہے، بڑی اسے محفوظ کیجئے گا۔ دیکھو منصوبہ تو یزید بھی بنا رہا تھا، منصوبہ حسین بھی بنا رہے تھے۔ یزید کا منصوبہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا تھا، صحیح ہے نا، مگر منصوبہ حسین میں ایسا نہ تھا۔ یزید کی جنگ کا منصوبہ آخر تھا کربلا، سب تہتے ہو گئے، بات تمام ہو گئی۔ حسین کا منصوبہ آگے بڑھا، حسین نے اپنی جنگ کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک وہ جنگ جو کربلا میں لڑی جائے گی، اور ایک وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑی جائے گی، ایک وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑی جائے گی، وہ جنگ جو کربلا میں لڑی جائے گی اس میں نیزہ و خنجر و تیر و تبر و تلوار کا استعمال ہوگا، اور وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑی جائے گی اس میں بیان کا ہتھیار ہوں گے، اس میں الفاظ ہوں گے، اس میں تقریر ہوگی، اس میں تلوار و تیر و تبر نہیں ہوگا۔ اور جو کمان جو جنگ کربلا میں لڑی گئی اس کے سردار حسین ابن علی تھے، اس لشکر کے پرچمدار عباس ابن علی تھے، اور وہ جنگ جو کوفہ و شام میں لڑی گئی اس کے سردار سید السجاد تھے، اور بیوہ عورتوں کی وارث زینب کبریٰ تھی، اسی گھرانے کے دونوں فرد تھے جو عمان سنبھالے ہوئے تھے، ایک طرف زینب کی ذمہ داری تھی، ایک طرف سید السجاد کی ذمہ داری تھی۔ لیکن سمجھ رہا تھا ایک نحیف اللاغر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس سے کیا؟ لیکن اب جو اس نے بولنا شروع کیا تو تخت و تاج ہلنے لگے، شام ہلنے لگا، انقلاب کی بنیاد پڑنے لگی۔ دیکھو میں کوئی کتابت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، دین محفوظ رہا، کربلا محفوظ رہی زینب و علی بن الحسین کی بدولت۔ سید سجاد کا وہ کارنامہ جس کے زبان پورا زمانہ اس کی مثال لا نہیں سکتا، جب تقریر سید سجاد سے گھبرا کے اذان کا حکم دیا۔ کتنا بڑا انقلاب ہو گیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ کیا ہو گیا پتہ ہے؟ اذان کا حکم دے رہا تھا، جو کہہ رہا تھا وہی نہیں آئی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتہ نہیں آیا تھا، اور پھر بھکاری اسی دروازے پہ آیا اور کہا اذان دو، اور جیسی اذان ہوتے ہوتے بات محمد رسول اللہ تک پہنچی تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او یزید، یہ تیرے جد کا نام ہے میرے جد کا؟ یہ تیرے جد کا نام؟ اچھا آپ خطبہ پڑھیے وہ جو دیا ہے آپ نے، تو آپ کو اندازہ ہوگا عظمت اور شجاعت حضرت سید سجاد کا۔ آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ علی بن الحسین کون ہے؟ خالی اس خطبے کے 2-4 فقرے پڑھ لیں۔ ایسے عالم میں جہاں پھپیاں بے مخنا و چادر تھی، ایسے عالم میں جب کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، ایسے عالم میں جب آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، سید سجاد فضائل پڑھ رہے تھے۔ کس کے دربار میں؟ یزید کے۔ اور ہر جملے میں ایسے وار تھے کہ جس کے مقابل لعین سنبھل نہ سکا۔ دیکھیے میں ایک جملہ سناتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو پہچان لو، فاطمہ بنت رسول ہم میں سے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہو گیا یہ؟ کہ ذرا تو بھی بیان کر دے، ذرا نام تے لے اس کا، کس میں سے ہے؟ ایسے پورا خطبہ تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، بات تمام کرتا ہوں۔ تو سید سجاد کی بدولت اذانیں باقی ہیں،
نمازیں باقی ہیں، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے۔ ایسا ایثار و قربانی تو زمانے نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ رسن بستہ ہو کے کربلا سے چلے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے کربلا سے چلے تھے۔ میں ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو عزیزارو، مصائب کا پڑھ لینا، سن لینا، اسے سب جائیں دیجئے، مگر اس کا دل میں اتر جانا یہ بہت عجیب ہے۔ ایک فقرہ اگر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، کیا مجال کہ انسان آنکھوں میں اپنے آنسوؤں کو روک سکے۔ آپ سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں، تو ہونا کیا چیز تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ کربلا۔ فقر یوسف تحت ہوا تھا کربلا میں، 6 مہینے کا اصغر تیر شعبہ کا شکار ہوا تھا کربلا میں، عباس کے شان قلم ہوئے تھے کربلا میں، حسین کے خوش گلے پہ خنجر چلا تھا کربلا میں، لیکن کبھی سید سجاد کربلا نہیں کہتے تھے۔ جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ ستم کہاں دیکھے، کہاں پڑے، تو تڑپ کے کہا کرتے تھے شام، ہائے شام۔ تو کسی نے پوچھ لیا تھا آقا یہ 72 یوسف تو فقر یوسف تو کربلا میں تہتے ہوئے تھے، آپ شام کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ تو عجب انداز سے کہتے تھے انصاف نہیں کر رہے ہو، شہادت تو ہماری میراث ہے، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، مگر انصاف سے بتاؤ کیا پھپھیوں کا بے مخنا و چادر ہو جانا، بازوں میں رسن بن جانا، کشا کشا پھرانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کیا یہ بھی ہماری عادت ہے کیا؟ ارے تمہیں معلوم ہے کہ زینب بے مخنا و چادر تھی، ام کلثوم بے مخنا و چادر تھی، شام کا بازار تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا، منادی ندا دے رہا تھا۔ ارے تمہیں معلوم ہے کتنی دیر میں بازار سے گزر کے ہم دربار تک پہنچے تھے؟ ایک ایک لمحہ قیامت کا تھا جب ہمیں بازاروں سے گزارا جا رہا تھا، چاروں طرف تماشبین کھڑے ہوئے تھے، ارے صدقہ پھینکا جا رہا تھا، میری پھوپھی بار بار کہہ رہی تھی ارے صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ دربار میں پہنچے تو 700 کرسی نشین تھے، چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، ارے جس طرف نظر اٹھتی تھی اپنی تصویر نظر آتی تھی، جس طرف نظر اٹھتا تھا اپنا چہرہ نظر آتا تھا۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ان حالات سے گزر رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرجت بے مولانا کننا معکم فنفوذ معکم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر ابن غلام حیدر کی روح کو انصاف کرنا۔